اور چہرے کے اوپر معصومیت بے انتہا تھی، ساتھ ہی اس کی بڑی سی آنکھیں۔ علی نے راجا سے پوچھا کہ کون ہے یہ لڑکی؟ راجا نے بات کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی پر ناکام رہا اور خود پر غصہ بھی آیا، لیکن اب تو علی دیکھ چکا تھا اور اس نے DNA رپورٹ بھی دیکھ لی تھی۔ تم اس نمبر پر رابطہ کرو اور اپنی بیٹی کو جلد سے جلد اپنے پاس لے کر آؤ، میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا، علی نے بے قرار لہجے میں کہا۔ راجا کو حیرت ہوئی کہ وہ اس بڈھے سے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا۔ کبھی نہیں، نہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے نہیں کروں گا، راجا نے غصے سے کہا۔ دیکھ لو، اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ علی نے راجا کو لالچ دینا چاہا جو کام بھی آئے گی، اور راجا نے کہا کہ مطلب کیا دے سکتے ہیں آپ؟ 10 کروڑ، علی نے کہا۔ بہت کم ہے، راجا نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ 20 کروڑ کے ساتھ ساتھ جو علاقے میرے قبضے میں آتے ہیں وہ سارے تمہارے نام کر دوں گا، علی نے قیمت بڑھائی اور راجا بہت خوش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس طریقے سے تو اس کا مال بہت آسانی سے ایکسپورٹ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو 20 کروڑ بھی تو مل رہا تھا۔ لیکن دل نے کہا کہ وہ بیٹی ہے تمہاری، تم کیسے دنیاوی چیز کے لیے اس کو بیچ سکتے ہو؟ لیکن اس وقت راجا کو دل کی باتیں کہاں اثر رکھتی تھی، جب وہ لالچ میں اندھا ہو گیا تھا اور اپنی بیٹی کا سودا کر بیٹھا۔ ٹھیک ہے، جس دن وہ میرے پاس ادھر آئے گی تو اس سے اگلے دن اس سے تمہاری شادی کرواؤں گا، یہ ہوئی نا بات؟ راجا بے انتہا خوش ہوا، وہ اس معصوم سی کلی کو اپنے ہاتھوں سے مسلنا چاہتا تھا، اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو۔ یہی تو اس کا پسندیدہ مرحلہ تھا، حسین لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانسنا اور اس کے بعد اس کا استعمال کر کے پھینک دینا۔ اور راجا اس بات سے انجان یہی سوچ کر بیٹھا تھا کہ علی میری بیٹی سے شادی کرے گا، اس کے بعد وہ بھی خوش رہے گی اور میں بھی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ دنیاوی چیز کے پیچھے وہ اپنی سگی اولاد کا سودا کر بیٹھا ہے، اور ادھر علینا بھی اپنے آنے والے وقت سے انجان اپنی خوشیوں میں مگن تھی۔ یزدان اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، جب اسی وقت ارینا اسٹور کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی، لیکن یزدان نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یزدان نے لیپ ٹاپ کا اسکرین نیچے کیا اور علینا کے پاس آیا، علینا کو اسٹڈی روم سے باہر جانے کے لیے کہا۔ لیکن ڈان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، علینا نے ضدی لہجے میں کہا۔ علینا باہر جاؤ، یزدان نے غصے میں کہا۔ علینا کو اس کی غصہ کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی، اس کو دکھ ہوا اور وہ باہر چلی آئی۔ اس نے پچھلے 3 دن سے نوٹ کیا تھا کہ نہ تو یزدان اس کے پاس آ رہا تھا اور نہ ہی اس کو ٹائم دے رہا تھا۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس چلا جاتا، دیر رات تک وہیں کام کرتا، جب علینا سو جاتی تب واپس آتا تھا۔ یہی اس کا پچھلے 3 دن سے روٹین تھا۔ آج سنڈے تھا تو علینا خوش تھی کہ آج وہ دان کے ساتھ پورا دن گزارے گی اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گی۔ لیکن آج بھی صبح سے یزدان اسٹڈی روم میں بند تھا۔ جب دوپہر کے 3 بجے تو علینا نے سوچا کہ یزدان کو بلاؤں، لیکن اب بھی وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا اور اس کو غصے سے اسٹڈی روم سے نکل جانے کو کہا۔ علینا کا دل بہت زیادہ بوجھل ہو گیا تھا اور اس کا رونے کا دل کر رہا تھا۔ وہ نیچے لان میں چلی آئی۔ سردیوں کے دن تھے اور دوپہر کا ٹائم تھا، دھوپ نکل آئی تھی تو وہ وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں یزدان کو کیا ہو گیا تھا، کہیں وہ اس سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ اگر ناراض ہوا ہوگا تو کوئی بات نہیں، میں اس کو منا لوں گی، علینا نے دل میں سوچا۔ وہ اٹھی اور یزدان کے پسند کا کھانا بنانے لگی۔ کچن میں اس وقت نوری کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ علینا نوری سے چھوٹا موٹا سامان مانگنے لگی اور علینا کا دل چاہ رہا تھا کہ علینا جو بریانی کے لیے پیاز فرائی کر رہی تھی اسی میں علینا کا ہاتھ جلا دے، لیکن وہ ایسا کچھ کر کے اپنی نوکری گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ جو وہ مانگتی رہی اس کو دیتی رہی۔
اور 1 گھنٹے بعد علینا کی بریانی تیار ہو چکی تھی۔ وہ اوپر یزدان کو بلانے کے لیے گئی۔ جیسے ہی وہ کچن سے باہر گئی، نوری نے جلدی سے بریانی میں بہت سارا نمک ڈال دیا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ یزدان نیچے بیٹھا علینا کا ڈائننگ ٹیبل پر ویٹ کر رہا تھا کہ اتنے میں علینا ہاتھ میں بریانی کی ڈش پکڑے ٹیبل پر بیٹھی اور یزدان کے لیے کھانا نکالنے لگی اور یزدان سے کہنے لگی کہ دان پلیز ٹیسٹ کر کے بتائیں نا، میں نے خود بنائی ہے آپ کے لیے۔ یزدان نے کوئی ایکسائٹیڈ تو نہیں دکھائی، لیکن علینا کو اپنی ایکسائٹیڈ میں وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یزدان نے جیسے ہی بریانی کا پہلا چمچ اٹھا کر منہ میں رکھا تو اس کو واپس تھوک دیا اور پانی اٹھا کر پینے لگا۔ کیا ہوا آپ کو کہ بریانی اچھی نہیں بنی؟ علینا تو پریشان ہو گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ جو اتنا زیادہ نمک ڈال دیا ہے۔ تم نے بریانی غصے سے چکھی، لیکن دان میں نے خود ٹیسٹ کیا تھا، نمک تو زیادہ نہیں تھا۔ اور علینا نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن یزدان اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ علینا کا دل بے چین ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں یزدان کو کیا ہو گیا ہے، اور وہ اس کے پیچھے روم میں آئی اور کہنے لگی کہ دان سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ نمک اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ یزدان اس کے پاس آیا اور اس کا ماتھا چوما اور کہا کہ کوئی بات نہیں۔ علینا تو اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی، لیکن یزدان کے چہرے پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے آگے وہ کیا کرنے والا تھا اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس نے علینا کو اٹھایا اور بیڈ پر لے گیا اور اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا، اور علینا بھی اپنے آنے والے وقت سے انجان اس کے قریب میں گم ہو گئی تھی۔ ہیلو، کون؟ میں راجہ بات کر رہا ہوں۔ آپ نے میرے ایڈریس پر ایک پارسل بھجوایا تھا۔ پارسل کے نیچے ایک کانٹیکٹ نمبر تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہو تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تو مجھے میری بیٹی چاہیے، ہمیشہ کے لیے اپنے پاس، راجہ نے ذرا روب والے لہجے میں کہا۔ یزدان جو اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا، اس کے فون پر ایک اننون نمبر سے کال آئی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ہوگا، لیکن بعد میں پھر خیال آیا کہ چلو اٹھا لیتا ہوں۔ آگے سے راجہ کی آواز سن کر یزدان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی لٹل فیری کو اس کے باپ کے حوالے کرے گا، لیکن اگلے ہی پل خیال آیا کہ اس انسان نے بھی تو میری ماں پر رحم نہیں کیا تھا۔ وہ کتنا چیخی تھی، کتنا چلائی تھی، لیکن پھر بھی اس کو رحم نہ آیا۔ اب وہ بھی اس کی بیٹی پر رحم نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس پر۔ یزدان اپنے ہی سوچوں میں گم تھا جب راجہ نے کہا کہ مسٹر، آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس بار راجہ نے تھوڑی عاجزی سے کہا، اور یزدان کو لگا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ تڑپے اپنی بیٹی کے لیے، لیکن یزدان کو کہاں پتا تھا کہ راجہ جیسے لوگوں کی ضمیر ہمیشہ کے لیے سو چکی ہے، جو اپنی سگی اولاد کو بھی کچھ نہیں مانتے اور ان کا سودا کر بیٹھتے ہیں صرف اور صرف دنیاوی چیزوں کے لیے۔ پہنچا دوں گا آپ کی بیٹی کو، کب کہاں یہ میں آپ کو خود بتا دوں گا۔ راجہ نے آگے سے کچھ کہنا چاہا، لیکن یزدان نے کٹاخ سے فون بند کر دیا۔ راجہ کو تو بہت غصہ آیا اس سرفرے انسان پر، لیکن اس نے سوچا کہ اس کا ہی فائدہ ہے، اسی لیے چپ ہو گیا۔ یزدان نے کبیر کو فون کر کے اپنے آفس بلایا۔ کبیر اندر آیا اور کہا کہ جی سر بولیے۔ راجہ کا فون آیا تھا اور اس نے کہا کہ